بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چند وہ باتیں روزے کے بارے میں بیان کروں گی جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح، نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان کے 4 کام کثرت سے کیے جائیں۔ 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔